یہ جو نفرت کی ہوا ہے، یہ مسلمان اگر نہ بھی ہوتے تو یہ اس دیش میں ہوتا۔ پوری موب مل کر ایک آدمی کو، انسان کو مار مار کے اس کو قتل کرتی ہے۔ یہ پسماندہ ہیں اور یہ اپر کلاس ہے، ہوتا ہی ہے، خصوصاً یو پی میں ہے، ہمارے پاس ساؤتھ میں نہیں ہے اس طرح کا۔ یہ ناانصافی صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، سارے کمزور لوگوں کے ساتھ ہوئی۔ کوئی ریلیجن دنیا میں ایسی نہیں ہے جو نفرت سکھاتی۔ اسلام بھی ایک زمانے میں رول کیا ہوا ہے۔ اس وقت حملہ تو اسرائیل نے کیا ہے، اور یہ پہلی بار نہیں ہے کہ اسرائیل نے انسانوں کا قتل کھلم کھلا دنیا میں جا کر کیا ہے، مگر وہاں اتنے لوگوں 50,000 لوگوں کو مار دیا، پورے بلڈنگز کو توڑ دیا، کوئی کچھ کہتا نہیں ہے کہ روزانہ دھماکے ہو رہے تھے ہندوستان میں ہو یا کہیں۔ کھلے عام وہ لوگ اتنا آ کر رہے ہیں اور آج تک ہم نہیں پکڑ سکتے، کتنی شرم کی بات۔ میں بابر کا جواب دینے والا بنوں؟ وہ جو کرا اس کے لیے، میں جو کرا میرے لیے، آپ جو کرے آپ کے لیے۔ اچھا مسلمان آپ کو ملے گا نہ اچھا ہندو ملے گا، نہ اچھا کرسچن ملے گا۔ نمسکار، میں ہوں آشیش آنند، آپ دیکھ رہے ہیں انڈس نیوز ٹی وی۔ اس وقت ہماری ٹیم موجود ہے اتر پردیش کے بریلی شہر میں، اور ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان ہے ڈاکٹر طٰہٰ متین صاحب، جو کہ اس وقت کرناٹکا سے آئے ہیں، اور ایک خاص پروگرام ہے یہاں پر 18ویں تعلیمی کانفرنس ہے پیغام انسانیت سنستھا کی، اور اس میں وہ وشیش طور پر یہاں پر آمنترت ہیں۔ اور ان سے ہماری جو پہلے بات چیت ہوئی تھی انڈس نیوز ٹی وی پر ہی، وہ لگ بھگ 3 سال پہلے ہوئی تھی، موقع بھی ایسا ہی تھا۔ تو آج پھر ہماری ملاقات ہو رہی ہے، لیکن ان 3 سالوں میں کافی کچھ بدل چکا ہے، بہت کچھ۔ تو آپ کا سواگت ہے انڈس نیوز ٹی وی پر۔ شکریہ۔ اور ان 3 سالوں میں جو کچھ ہم سمجھتے ہیں، ہم آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے، آپ نے بھی جو سمجھا ہوگا، کیونکہ دیش میں اور پوری دنیا میں کافی سارے ایسے بدلاؤ ہوئے ہیں کہ جو اصل میں پیغام انسانیت کا جو ہم مدعا کی پہلے بات کر رہے تھے کہ انسانیت کو لے کر آگے بڑھنے والی بات، لیکن اس درمیان کافی کچھ ایسا ہوا ہے جو اس پیغام کے الٹ ہوا ہے پوری دنیا میں۔ آپ کیا سوچتے ہیں اس معاملے میں؟ سب سے پہلے یہی جاننا چاہیں گے۔ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان اپنی انسانیت کو بھول چکا ہے، اور انسان سے ایک حساب سے کمپیٹ کرتا ہے، یہاں تک کہ آج کل بیڈ روم بھی وار روم ہو گئی، اور ایک نفرت کی آگ، غصے کی آگ۔ ابھی ہمارے بنگلور میں صبح 4 بجے ایک صاحب آئے اپنی بیوی کو ساتھ میں، صبح 4 بجے گاڑی میں چائے کی دکان پر پہنچے، اور 2 نوجوان وہاں کھڑے ہوئے تھے، بی پی او کے امپلائیز تھے، رات میں ڈیوٹی کر کے چائے پی رہے تھے صبح 4 بجے۔ ان سے کہا کہ 2 چائے لے کے لاؤ۔ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو یار چائے پینے کے لیے آئے ہیں، ہم تو نہیں پلائیں۔ یار آپ کو معلوم ہے اس کو اتنا غصہ آیا کہ گاڑی ان پر چڑھا دی، قتل ہی کر دیا اس نے ایک انسان کو۔ یعنی انسان کا ذہن آج غصہ، پریشانی، نفرت اور ایک وائلنٹ انداز ہو گیا ہے، کچھ بھی ہو مار تو تیرے کو۔ اور یہ انسان کے دل کی حالت ایسی ہے، اینڈ اس کا جو ایکسپریشن ہے وہ روڈ ریج میں ہو یا اس طرح کی چیزوں میں ہو، یا پھر موب لنچنگ کی شکل میں ہو کہ کوئی غصہ آتا ہے تو سب مل کر مار دیتے ہیں۔ ابھی کرناٹک کی حالت ہے، ایک لو آئی کیو آدمی کو، تھوڑا سا کم عقل انسان تھا، نوجوان تھا، 18-20 سال کا، اس کو پکڑ کے مار دیا۔ یعنی ایک پوری موب مل کر ایک آدمی کو، انسان کو مار مار کے اس کو قتل کرتی ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ انسان کی حالت کیا ہو گئی۔ اس کے اندر نہ دکھ ہے، نہ محبت ہے، اٹس ریئلی سیڈ۔ اینڈ وہ آپ افراد کے، انڈیویجولز کے لیول پر بھی آپ دیکھتے ہیں، کمیونٹیز کے درمیان بھی دیکھتے ہیں، ریجنز کے درمیان دیکھتے ہیں، اسٹیٹس کے درمیان دیکھتے ہیں، انٹرنیشنلی کنٹریز کے درمیان دیکھتے ہیں۔ اور یہ ہندو مسلم مسئلہ نہیں ہے، یہ نارتھ اور ساؤتھ کا مسئلہ نہیں ہے،
یہ انڈیا پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ صرف اسرائیل اور غزہ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ بہت عام ہو چکا ہے. اینڈ دیٹ اف یو لک ایٹ دی دلوں کی حالت اگر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ انسانیت کرائسس میں. اسی کی ایک سمٹم کئی ہے. دیکھیں اس کے سمٹمز کئی ہوتے ہیں, جیسا میں نے آپ کو کہا ریج اینڈ دس اینڈ دیٹ. ون آف دا سمٹمز از دی انیبلٹی ٹو کیپ اے میرج انٹیکٹ. یوں شادی ہوئی اور یوں ٹوٹ گئی, کہ انسان شادی میں بھی ٹالرنس نہیں دکھا رہا. ایک عورت کے ساتھ کیسا بہیو کرتے ہیں, مرد کو کیسا بہیو کرنا چاہیے, عورت کو کیسا بہیو کرنا چاہیے, اور ہم اس کو ریلیجسلی دیکھتے ہیں یا کچھ کاسٹ وائز دیکھتے ہیں. یہ بڑے غلط طریقے ہیں. انسان کو انسان کے طریقے سے دیکھنا چاہیے. اور اب ایک جیسا ڈاروین نے کہا تھا, اسٹرگل فار ایگزسٹنس ہے اور سروائیول آف دا فٹیسٹ ہے. مائٹ از رائٹ ہے, جس کے لاٹھی اس کی بھینس ہے. یہ انسانیت نہیں ہے. انسانیت کے اندر معافی, انسانیت کے اندر گرے ہوئے انسان کو اٹھانا, کمزور کی مدد کرنا, ہم اس کو انسانیت کہتے ہیں. اور اس کا فقدان ہے, اس کا ایک سیریس اٹینشن ہم دے نہیں رہے اس وقت. دیٹس اے میجر پرابلم ماشاء اللہ. یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے اصل میں دیکھا جائے تو. ہم اس چیز کو, جیسے یہ آپ نے جتنی بھی جو بات میں سمجھ پا رہا ہوں وہ کچھ اس طرح کی بات ہے کہ سوسائٹی میں ہمارے اس طرح کی سوچ ایسی ہے بنی ہوئی, جس کی وجہ سے بہت سارے کنفلکٹ الگ الگ استر پر دکھائی دیتے ہیں. ٹھوس طور پر اگر ہم دیکھیں تو گھٹناتمک طور پر اگر ہم چیزوں کو دیکھیں, اور جو لوگ سامنے بول رہے ہیں وہ اتنا جنرلائز نہیں ہے, اتنا عام طریقے سے لوگ لے نہیں رہے ہیں اس کو اور بڑھانے کی وجہ ہو سکتی ہے ان کا. جیسے جب آپ بات کرتے ہیں کہ سبھی میں ایسے, یہ کیول کوئی دھارمک یا جاتی کی بات نہیں ہے, یہ ہر استر پر ایسا چل رہا ہے. لیکن لوگ ایسا نہیں سوچ رہے ہیں. لوگ بہت سارے ایسے سوچ رہے ہیں کہ یہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے ایسا. جیسے اگر ہم پھر اس بات پہ آئیں, جیسے انڈیا کے اندر اگر ہم بات کریں, ہمارے پچھلے انٹرویو میں بھی ایسی کچھ باتیں آئیں, اس کے ہم کمنٹس دیکھتے ہیں. اگر آپ کی کبھی نظر گئی ہو تو ہم نے دیکھے اس, تو ان کا مطلب جیسے ہم بات کر رہے تھے تب بھی کہ اسلامک تھیوریز, اس کے درشٹی کوڑ, اس معاملے پر بہت سے لوگوں کا ایسا کہنا ہے کہ اصل میں پوری دنیا میں جو اسلامک کنٹریز یا مسلمان جو ہیں وہ اس طرح کی جو ہنساتمک گتیودیاں یا کہیں کہ لوگوں کے پرتی ان کا جو رخ ہے وہ غلط ہے, اور اس وجہ سے ایسے بہت سارے وواد پیدا ہوئے ہیں. یہاں تک کہ اب اس بارے میں, کیونکہ یہ ابھی بہت کچھ سوال ہیں, جیسے پہلگام کی جو گھٹنا ہوئی اس کو لے کر, تب لوگوں کو موقع ملا ایسا سب کچھ کرنے کا. حالانکہ وہ ایک طرفہ باتیں ہیں, یہ بات سچ ہے, لیکن ان سوالوں کے جواب کیسے دیے جائیں, آپ کیسے سمجھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے اگر پہلگام کی آپ بات کرتے ہیں, نہیں, میں کیول پہلگام کی بات نہیں کر رہا ہوں, آپ وہاں سے بات کریں. آپ حقیقت تو یہ ہے کہ جب آپ انسانیت کی نظر سے کوئی چیز کو دیکھتے ہیں تو ٹیررسٹ کا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا ہے. ٹیررسٹ ٹیررسٹ ہے, چور چور ہے, کینسر کینسر ہے, اور اس کو باقاعدہ سزا ملنا چاہیے, زبردست سزا ملنا چاہیے, اور انصاف کی بات کرنا چاہیے. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ وائلنس کہانی امریکہ میں پکڑ کے یوں بچوں کو قتل کر دیتے ہیں اسکول میں جا کر, اور اتنا زیادہ چلتا ہے, مال میں مارتے ہیں, وہ مارتے ہیں, تھوڑی مسلمان تھوڑی مارتے ہیں. امریکہ میں آپ دیکھیں گے یہاں پارلیمنٹ چڑھائے تھے, وہاں کے پارلیمنٹ میں بھی چڑھاؤ ہو گیا, کیپٹل پہ لوگ گھس گئے, وائلنس کیا, مار توڑ کیا. وہ کیا مسلمان تھے؟ ایسا نہیں. یہ جس لینس سے ہم دیکھتے ہیں اس میں کچھ فرق آنا چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ
یہ ہندو مسلم کرسچن کا مسئلہ نہیں ہے. انسان اپنی اصلیت کو بھول گیا. اسلام انسان اپنے مالک کو بھول گیا. انسان اپنے ذمہ داری کو بھول گیا. اب نہ وہ اچھا مسلمان آپ کو ملے گا، نہ اچھا ہندو ملے گا، نہ اچھا کرسچن ملے گا. اصل پرابلم یہ ہے، اگر آپ ان دھارمک باتوں پر عمل کریں گے، کوئی ریلیجن دنیا میں ایسی نہیں ہے جو نفرت سکھاتی ہے. جس کے اندر انہیرنٹ وہ چیز ہے، نہ انسان میں ہے نہ ریلیجن کے اندر ہی ہے، کہیں بھی نہیں ہے. بہت اخلاق اگر دنیا میں ہیں تو ریلیجن ہی میں ہے. ریلیجس ایٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے جس میں خدا نہیں ہے، وہاں انسانیت نہیں مل سکتی. دیر از نو گاڈ، دیر از نو ہیومینٹی وداؤٹ گاڈ، اینڈ دس از اے ویری امپورٹنٹ پرنسپل. اگر آپ گاڈ کو نکال دیں، اگر اسپرٹ کو نکال دیں انسان میں، جو باقی بچتا ہے وہ باڈی ہے. اور باڈی سے دیکھیں گے تو کوئی انسان ایکول نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا ایکول. وی آر آل، کوئی مالدار ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، کوئی کم ہے. مگر انسانیت یہ کہتی ہے کہ آپ تم غریب کو بھی مارو تو وہی سزا ملے گی، بڑے کو مارو تو وہی سزا ملے گی. یہ ہندو ہو یا مسلم ہو یا کرسچن ہو یا کچھ بھی تم ہو. چنانچہ that lens of seeing the world around is missing. And جب وہ چلا جاتا ہے تو پھر آپ ایسے ہی باتیں کریں گے کہ ٹیررسٹ کا ریلیجن دیکھیں گے، ڈاکٹر کا ریلیجن دیکھیں گے، ٹیچر کا ریلیجن دیکھیں گے. یہ کیا بات ہوتی ہے؟ یہ تو دیکھنے کا لینس ہی غلط ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے. Therefore, there's something wrong with that. Killing is wrong. Unlawful killing is wrong. اس کو منع کرنا چاہیے. اور جب ہم اس طرح کی ایک سیکولر نظر سے انسان کو دیکھتے ہیں، اچھائی اور برائی میں فرق کرتے ہیں، سچائی کو کس نے ڈینائی کیا؟ کون سا ریلیجن ہے جو سچائی کو ڈینائی کیا؟ کون سا ریلیجن ہے جو انصاف کو ڈینائی کیا ہے؟ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام بھی ایک زمانے میں رول کیا ہوا ہے، سب جگہ رول کیا ہوا ہے. اور ایسا نہیں کہ روزانہ دھماکے ہو رہے تھے ہندوستان میں ہو یا کہیں بھی ہو. ایسا نہیں کہ اکنامک پروگریس نہیں ہوا تھا، ایسا نہیں کہ انٹلیکچوئل پروگریس نہیں ہوا تھا، ایسا نہیں کہ سائنٹیفک پروگریس نہیں ہوا تھا، ایسا نہیں کہ آرکیٹیکچرل پروگریس نہیں ہوا تھا. اس کے بھی اچھے دن رہے ہیں، ان کے بھی اچھے دن رہے ہیں. اور خدا کا نظام ایسا ہے کہ اتار اور چڑھاؤ سب میں ہوتا ہے. اور بس یہ ایک آزمائش ہوتی ہے. When you are in power, how do you behave? How do you behave when you are in power? مغل اعظم پکچر دیکھی ہوگی آپ؟ میں تو نہیں دیکھا ہوں، سٹوری جانتا ہوں. آپ نہیں دیکھتے ہوں گے شاید. دیکھ لیا ہوں کبھی کبھی، ایسا نہیں، اتنا بھی ایسا نہیں ہو کہ میں پکچر نہیں دیکھتا ہوں. بہت سے پکچر. ابھی میں نے پرانی ایک انگلش پکچر دیکھی تھی، کریمر ورسز کریمر. لولی مووی. سو انصاف یہ کہتا ہے کہ تم کنگ بھی ہو اور پرنسس بھی ہو، اور اگر آپ نے ایک دھوبی کا قتل کیا ہے تو آپ اس کو پنش کرنا چاہیے. اور وہ ہوتا ہے انصاف. اور جب آپ اس نظر سے دیکھیں گے، ایک سیکولر نظر سے، rather than looking at who you are, what you did، پھر وہ بات صحیح چلتی ہے. اور اس میں بہت کمی آ گئی ہمارے اندر. ہم چیزوں کو اس کے میرٹ سے نہیں دیکھتے ہیں. اور اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ بہت ناانصافی ہوئی. اور یہ ناانصافی صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ انصافی سارے کمزور لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے. یہاں دلتوں کے ساتھ ہوئی ہے، یہاں غریبوں کے ساتھ ہوئی ہے، یہاں ٹرائبلز کے ساتھ ہوئی ہے. آپ جا کر ٹرائبلز کی حالت دیکھیے، آپ جا کر سلمز کی حالت دیکھیے، آپ جا کر گورنمنٹ ہاسپٹلز کی حالت دیکھیے، آپ جا کر گورنمنٹ سکولز کی حالت دیکھیے. آپ کو معلوم ہے کیا حالت ہے؟ کسی کو دکھ ہے؟ ایک طرف اتنے کروڑ پتی ہیں، ایک طرف اتنے غربت کے اندر انسانیت ہے، اور اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے. اور پریشانی ہے تو ہندو مسلم کی ہے. I mean, this is a tragic situation. آپ کو کڈنی کا ڈائلسس کے لیے انسان نہیں ملتا ہے یار. I mean, we don't have that. ہمارا ہیلتھ کیئر کا بجٹ
GDP کا ہے 2% ہے. ایسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا بھی نہیں ہے. اور ہم پیسہ نہیں ڈالتے ہیں ہمارے ہیلتھ کیئر پر. لوگ ڈائلسس کے بغیر کڈنی فیل ہو کر پانی چڑھ چڑھ کے مر رہے ہیں, لوگ سانس نہیں لے سک رہے ہیں, اور اس کی پریشانی نہیں ہے. ہندو مسلم کی پریشانی ہے انسان کو. آپ ٹرائبلس کو جا کر دیکھیے, آپ اڑیسہ میں, چھتیس گڑھ میں, بیچاروں کے پاس لیبر کے لیے, ڈیلیوری کرنے کے لیے میکینزم نہیں ہے. میں اس زمانے کی بات بتا رہا ہوں, ایک کو شیڈ جیسا ہے, ایک رسی لٹکی ہوئی ہے, اور وہ رسی پکڑ کے ایسا بیٹھ کے ڈیلیوری کر رہی ہے کمروں میں. ہمارا ہندوستان, ہم نے پرووائڈ نہیں کیا. ملیریا, کون سا بڑا علاج ہوتا ہے ملیریا کا؟ گولی کھلانا ہوتا ہے. گورنمنٹ فری سپلائی کر رہی ہے, مگر بچے مر رہے ہیں. 1 in 5 children are dying. Who's going to take care of this? Where are we going? وہ غربت کا, وہ بیماریوں کا, وہ ایجوکیشن کا. بچے 7th 8th میں ہیں, 3rd اسٹینڈرڈ کی کتاب نہیں پڑھ سک رہے ہیں. کون ذمہ دار ہے ان چیزوں کا؟ Let us look at the real values of development for our country rather than پہلگام میں کچھ ہوا. پہلگام میں ہوا, پکڑ کے مارو نا. آپ کو 1 گھنٹے میں معلوم پڑ جاتا ہے کہ پاکستان نے کیا ہے. آج تک نہیں پکڑ سکے اتنی پوری. آپ کشمیر میں قدم قدم پر آپ کو ایک پولیس آفیسر ملے گا, قدم قدم پر ایک ملٹری ملے گا, اور آپ آج تک نہیں پکڑ سکے. کچھ شرم بھی ہوا کہ نہیں ہے؟ ہم آ کر ماریں گے اس کو, وہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے, وہ who cares about it? Kick him, hang him. 10 سال لگا لیتے ہیں آپ ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے. پوری پولیس اور پورا فورس وہاں ہے, اور اس پر کوئی پوچھتا نہیں ہے, اور ہندو مسلم کی لڑائی لڑتے ہیں آپ. What kind of انسانیت is this? حق تو ملنا چاہیے نا, پکڑنا چاہیے نا. 26 لوگوں کو, کتنے لوگوں کو قتل کر دیا اس نے, سرے عام قتل کر دیا. جہاں پوری ملٹری پریزنس اس سے زیادہ کہاں ہے ہندوستان کے اندر؟ آپ کی پوری ملٹری ہے, ایک حساب سے ایک پولیس اسٹیٹ ہے وہاں پر, اور آپ ایک ٹیررسٹ کو نہیں پکڑ سکے. کمال ہے ہماری انٹیلیجنس کا, کمال ہے ہماری اس کا. شوڈ, اور وہ پوچھنا چاہیے ہم کو, ہم کیوں اتنا انویسٹ کر رہے ہیں ہماری پولیس پر, ہم کیوں اتنا انویسٹ کر رہے ہیں ہماری انٹیلیجنس پر, ہم کیوں اتنا انویسٹ کر رہے ہیں اس پر. پاکستان کیا ہو یا کوئی اور کیا ہو, پکڑ کے مارنا چاہیے اس کو. وہاں بام ڈراپ کرنے سے ہمارا جو لوپ ہول ہے اس کو کون بند کرے گا؟ اور یہ کوئی نئی بات ہے. کشمیر میں ٹیررزم کیا نئی بات ہے؟ اتنے دن سے کب سے 1990 سے ہے, تقریباً 35 ایئرس ہو گئے. ابھی تک ہم نے دروازے بند نہیں کیے اس کے, ابھی تک ہم اس کو پکڑ نہیں سکتے ہیں. کھلے عام وہ لوگ اتنا آ کر رہے ہیں, اور آج تک ہم نہیں پکڑ سکتے. کتنی شرم کی بات, ریئلی آئی ایم ٹیلنگ. اور حقیقت یہ ہے, آج ٹیکنالوجی یہ ہے کہ ایوری پرسنس پوزیشن ٹریکنگ, وہ جو کہتا ہے, وہ جو فون پے کرتا ہے, ایوری تھنگ از ریکارڈیڈ, ایوری تھنگ از نون اباؤٹ پیپل. اور پھر بھی آپ نہیں پکڑ سکتے, اور اس پر کوئی سوال نہیں اٹھاتے. ویری ویری رانگ وے ٹو لک ایٹ تھنگس. اس پر بھی سوال ہے, لیکن جیسے اب جو مطلب پورا سوسائٹی میں, کیونکہ جس طرح کا ایک لوگوں کا جو بات چیت اور بحث ومرش میں جو چیزیں آتی ہیں, بار بار آتی ہیں, کہ جیسے آپ نے کہا کہ آتنکواد کا کوئی دھرم نہیں ہوتا. یہ بات بہت بار کہی ہی جاتی ہے, لیکن لوگ اس کا جواب کہتے ہیں کہ آتنکواد کا تو دھرم نہیں ہوتا, لیکن ہر آتنکوادی کسی وشیش دھرم کا دکھائی دیتا ہے. ایسا بولتے ہیں, لکھتے ہیں. اور وہ کیول بھارت کے بارے میں نہیں بولتے ہیں, وہ کہتے ہیں کیول بھارت میں ہی نہیں, پوری دنیا میں ایسا دکھائی دیتا ہے. اب جیسے یہ آپ نے بتایا کہ کیپٹل ہل پہ بھی لوگوں نے حملہ کر دیا, ہنسا کر دی, یا کہیں کچھ ہوا, لیکن اس کے پیچھے کوئی دھارمک جھکاؤ جیسی بات نہیں تھی. وہ ان کی ایڈمنسٹریشن, یا کہیں کہ 2 طریقے کا, کیونکہ وہاں پر دلوں کا ایک معاملہ زیادہ تھا, وہ وشیش طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ اور دوسرا پکش جو ہے ان کے بیچ کا تناؤ تھا. لیکن دھارمک استر پر جو کہ دھرم کو لے کر جو ایک بہت آگرہ جو دکھائی دیتا ہے, اس کو لے کر لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ جیسے جو سنگٹھن, جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن, وہ کیول بھارت میں ہی نہیں, باہر بھی اگر ہیں, جیسے ISIS ہے, داعش ہے, تو یہ ایسی بہت ساری کئی اور بھی الگ الگ کنٹریز ہیں, تو وہ کسی دھارمک آدھار کو بنا کر اس کام کو کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ شاید دھارمک کاریہ کر رہے ہیں ایسا. اب اس میں ہی ایک دوسرا سوال جو میں اٹیچ کر رہا ہوں, وہ اٹیچ یہ کر رہا ہوں کہ یہ بات تو ایک وہ پکش کہتا ہے جو کہ غیر مسلم ہے,
اب جو مسلموں کے بیچ میں بھی ایک پکش ہے ایسا جو کہ پسماندہ موومنٹ کی طرف سے آتا ہے کہ یہ ٹیررزم کا بھی جو بڑا کارن ہے یا اس کے جو لیڈنگ جو فورس ہے وہ مسلمانوں کے بیچ میں بھی جو اپر کاسٹ کے لوگ ہیں وہ اس دھارمک آگرہ کو لوگوں کے بیچ میں یا وہ ایسی آرگنائزیشن کے بھی جو ٹاپ لیڈر ان کے کمانڈر ملیں گے وہ بھی اپر کاسٹ ہی ملیں گے. یہ ان کی طرف سے ایکسٹرا بات آتی ہے جو بھارت میں ابھی پچھلے کچھ سمے کون سے سا کاسٹ ہے ISIS میں؟ مطلب جو بھی وہاں بھی ہے پسماندہ اور اپر نہیں کاسٹ نہیں ایسا داعش سمبھو ہے میں؟ کہ نہیں ذرا بتائیے، میں ذرا جاننا چاہتا ہوں نہیں یہ کون سا کاسٹ ہے جو ISIS میں اور داعش میں اور جو بھی، مجھے نہیں تو نہ یہاں معلوم نہیں ہے. یہاں وہاں تو اپر کاسٹ کہنے سے کیا بنتا ہے وجاسی بھائی؟ دیکھیے، گفتگو فیکٹس کی بنیاد پر کرنا چاہیے. نہیں جیسے اگر آپ جانتے ہیں کہ ISIS میں ایک اپر کاسٹ اور لوور کاسٹ ہے، اور لوور کے اپر کاسٹ کے لوگ پلاننگ کرتے ہیں اور لوور کاسٹ کے لوگ جا کے مارا ماری کرتے ہیں، تو جاننا چاہیے، کچھ ریکارڈز ہونا چاہیے، اس کے کچھ اس کے فیکٹس ہونا چاہیے. ارے کسی نے کہہ دیا، کچھ ایلیگیشن لگا دیا اور اس پر میں اور آپ یہاں بحث کرتے بیٹھیں گے. اٹس اے ویری ویری لو لیول آف ٹاک. اٹس ناٹ بیسڈ آن اینی فیکچوئل ڈیٹا. کوئی فیکچوئل ڈیٹا ہو. اور یہ کاسٹ کی جو مینٹالٹی ہے یہ کہاں سے آئی؟ یہ کس کی دین ہے؟ میں جانتا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر یہ اونچ نیچ کا جو نظام خصوصاً یو پی میں ہے، ہمارے پاس ساؤتھ میں نہیں ہے اس طرح کا، سوچ بھی نہیں ہے، ہم کو معلوم بھی نہیں تھا. آنے کے بعد معلوم پڑا کہ کچھ پسماندہ بھی کچھ چیز ہوتی ہے. ارے اس کو ڈینائی نہیں کر رہا ہوں میں، مگر یہ دین کہاں سے آئی؟ یہ کس کی سوچ ہے؟ اصل میں ہر انسان اپنے آپ کو دوسرے سے اونچا سمجھنا چاہتا ہے، اور ہمیشہ جو طاقتور ہے، جو مالدار ہے، جو زیادہ عقل والا ہے، جو زیادہ انفلوئنشل ہے، ہمیشہ کوشش کیا ہے کہ دوسروں کو دبا کے رکھے. اور یہ ریلیجن میں بھی ہے، کمیونزم میں بھی ہے، ارریلیجس بیہیویئر میں بھی ہے. فیوڈل سوسائٹی ہے ہندوستان کی کوئی دین نہیں ہے. پوری کمیونزم اٹھی اسی کی وجہ سے، پرولٹیریٹ اینڈ دی بورژوا، مینجمنٹ اینڈ لیبر. یہ پسماندہ ہیں اور یہ اپر کلاس ہیں. ہوتا ہی ہے، ساری دنیا کی یہ اسٹرگل رہی ہے کہ دی پاورفل اینڈ دی لیس پاورفل، پیپل ہو آر دی اپر کلاس اینڈ دی پیپل ہو آر دی لوور کلاس. یہ ریلیجن کا دین نہیں ہے. ریلیجن کوشش کیا ہے کہ ان سب کو بھائی بھائی بنائے، ان سب کو ایکتا بنائے، ان کے ساتھ سب رہیں. بٹ پیپل گیٹ کرپٹڈ، پیپل یوز ریلیجن، پیپل ٹوسٹ ریلیجن. اور یہ ہر ریلیجن کی پرابلم ہے، ہر ریلیجن کی پرابلم، اور ہر سیکولرزم کی پرابلم ہے. آپ امریکہ کہتے ہیں وی آر آل ڈیموکریٹک، ایوری باڈی از ایکول، سب بولتے ہیں، مگر حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہی ہے، جو مالدار ہے، سب سے مالدار ٹرمپ ہے، وہ آ جاتا ہے اوپر. کوئی غریب کو لا کر آپ پریزیڈنٹ بنائیے، وہاں بنائیے دیکھتا ہوں، یہاں بنائیے میں دیکھتا ہوں. امپاسبل. اٹ از منی دیٹ ونس الیکشنز. پسماندہ کی بات کریں، کوئی الیکشن جیت سکتا ہے 100 کروڑ کے بغیر؟ کوئی MP بن سکتا ہے آپ کے ہندوستان میں، آپ کے ہندو کلچر میں؟ کیسے بنے گا؟ نہ مسلم کلچر میں بنے گا، نہ ہندو کلچر میں بنے گا، نہ ٹرمپ کے کلچر میں بنے گا. حقیقت تو یہ ہے، اور آپ کو ماننا چاہیے. یہ پسماندے کی بات نہیں ہے اور یہ مسلمانوں کی بات نہیں ہے. دنیا چل رہی ہے مالداروں کی، انہی کی چلتی ہے، انہی کا. دے آر دا نیوز میکرز، دے آر دا پاور میکرز، دے آر دی کنگ میکرز. اینڈ دس از ناٹ اباؤٹ اسلام، this is not about Muslims, this is not about Hinduism either, this is not about secularism either. This is a human trait. اس کے نفس کی خواہش ہے کہ لوگوں کو دبا کے رکھے. سلیوری تو ہر زمانے میں رہی ہے، and therefore we need to look at it as a human weakness, and the only conquering force for that has been good religious attitude, a humble attitude. خدا کے سامنے سر جب جھکاتا ہے انسان اور وہ معلوم کرتا ہے کہ سب کا مالک ایک ہے، سب کا آقا ایک ہے، اور ہم سب کو واپس اسی کے پاس جانا ہے، اور اس وقت کوئی چیز چھوٹے گی نہیں، ہر ایک کو اپنے کا ملے گا. دل کی حالت معلوم ہوگی انسانوں کو. اینڈ therefore دنیا میں چل جائے گا یار، کچھ بھی کہہ دو، نیوز پہ کچھ بھی بنا کر کہہ دو، دنیا میں چل جائے گا. مگر کیا اوپر والا حقیقت کو نہیں جانتا ہے؟ اگر
میں اپر کاسٹ ہوں اور کسی پسماندہ مسلمان یا دلت یا ٹرائبل پر میں ظلم کروں، اور ہندوستان میں یہ ظلم ہو رہا ہے، پسماندوں پر ظلم ہو رہا ہے، ٹرائبلز پر ظلم ہو رہا ہے، دلتوں پر ظلم ہو رہا ہے، کمزوروں اور غریبوں پر ظلم ہو رہا ہے، ہینڈی کیپڈ لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، اور ہم ان کی انسانیت کی بات نہیں کرتے، اور اس کو بھی ہم ریلیجن کے طور پر دیکھتے ہیں. کیا انسانیت ہے؟ It's simply unfair to link these two things. And I think it is sad, whether it is ISIS or it is Daesh or any of this crap in this world, کہ آپ اس کی تحقیق نہیں کریں اور اس کو ریلیجن کے ساتھ جوڑیں. آپ کہتے ہیں آئرلینڈ میں بڑا ٹیررزم کا پورا ایک دور گزرا، جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ کون سے مسلمان تھے وہاں پر؟ یورپ میں پورا ایک دور گزرا، 100 ایئر وار ہوئی وہاں پر. کون کس کو لڑے؟ انکویزیشن ہوا، اسپینش انکویزیشن. کبھی ویکیپیڈیا کر کے دیکھیے اس کے ایسے ایسے ٹارچر کے انسٹرومنٹس بنائے ہیں، آپ کبھی انسانیت کی ہسٹری میں نہیں دیکھیں گے. کس نے کیا؟ کیتھولک کرسچنس امپاورڈ بائی دا پوپ ہوا. یہ دور چلا ٹارچر کا. لارڈز ریپبلکن، لارڈز آرمی ان افریقہ، کرسچن آرمی. کس نے کیا؟ ٹیمل لبریشن ٹائگرز مسلمان تھے کیا؟ مسلمان نظر آتے ہیں آپ کو؟ آپ کو نظر نہیں آتا؟ اور میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہندو ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ ناگا لبریشن فرنٹ اور بوڈو لبریشن فرنٹ اور کیا کیا وہاں ہیں. میں ان کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہندو ہیں یا کرسچن ہیں یا ٹرائبل ہیں اسی لیے یہ کر رہے ہیں. غلط ہے، غلط قسم کے انسان. جو بھی ناحق کرتا ہے غلط قسم کا ہے، وہ ٹیررسٹ ہے، وہ کرمنل ہے، اس کو مارنا چاہیے. اور اگر آپ جاپان نے چائنا پر حملہ کیا، معلوم ہے آپ کو؟ مسلمان تھے، معلوم ہے کیا کیا منچوریا میں انہوں نے. اسٹالن کا دور گزر گیا، کون سے مسلمان تھے بھائی؟ ہٹلر کا دور گزر گیا، کون سے مسلمان تھے؟ باقی یہ سوچ بڑی گندی سوچ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ وہ کرسچن تھے، وہ ہندو تھے، وہ مسلمان تھے اسی لیے مار رہے ہیں، بڑی غلط بات ہے. اور بہرحال یہ بات بھی کر لیجئے آپ اگر کرنا ہے، ہندوستان میں ہو یا غزہ میں ہو یا دنیا میں ہو، مر کون رہا ہے؟ مر کون رہا ہے؟ جانیں کس کی جا رہی ہیں؟ ہندو کی جا رہے کہ مسلمان کی جا رہے؟ گن لیجئے ذرا. ٹیررسٹ مسلمان ہیں آپ کے کہنے کے مطابق، مر کون رہے ہیں؟ مسلمان مر رہے کہ ہندو مر رہے؟ ڈال لیجئے آپ حساب. مراد آباد میں دیکھ لیجئے، دلی میں دیکھ لیجئے، گجرات میں دیکھ لیجئے، احمد آباد میں دیکھ لیجئے، اپنے بھیونڈی میں دیکھ لیجئے، اپنے باگلپور میں دیکھ لیجئے، اپنے نلی میں دیکھ لیجئے، اب سارے میں دیکھ لیجئے. پورے ہندوستان میں پچھلے 50 سال میں مر کون رہا ہے؟ مارو اور پھر کسی پر بلیم کرو. یہ سوچ کہاں جاتے ہیں کہ مسلمان مارے؟ پاگل ہیں، اپنے اپنے لوگوں کو مار مار کے رکھ رہے ہیں. ایسا تھوڑی یہ سوچ. اور کسی بھی سوسائٹی میں سوسائٹل ہیلتھ ٹیررزم سے نہیں ماپی جاتی ہے. سوسائٹی کی ہیلتھ ہوتی ہے. کسی بھی سوسائٹی کی ہیلتھ کو ماپا جاتا ہے ہاؤ دا سوسائٹی ٹریٹس اٹس ویکسٹ پیپل. سب سے کمزور ترین لوگوں کو یہ سوسائٹی کیسا ٹریٹ کرتی ہے. ہینڈی کیپڈ ہیں، پیٹ کا بچہ سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان میں اس پیٹ کے بچے کو قتل کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہندوستان کے اندر اور خصوصاً عورت پر، اور شاید ہی اس سے بڑا ٹیررزم کوئی آپ کو نہیں ملے گا. عورت کی ذات ختم ہو چکی ہے. آپ کو ہندوستان کے کئی ڈسٹرکٹس میں ایون ٹوڈے عورتیں نہیں مل رہی ہیں شادی کے لیے. You don't have women. The population is so skewed now. There are no women. And آنے والے دن اور برے ہیں. مرد ہیں، عورت نہیں ہے. پھر پانڈو بن کے رہنا پڑے گا آپ کو. 4 کو شادی کرنی پڑے گی ایک عورت سے. ایک عورت کو شیئر کرنا پڑے گا. ایسی حالت.
اب یہ کس نے کیا؟ ڈاکٹرز نے مل کر کیا، زمانے نے مل کر کیا، عورتوں نے مل کر کیا، ساس بہو نے مل کر کیا، قتل کر دیا. یہ پسماندہ ہے، یہ مسلمان ہے، یہ ان کا ریلیجن خراب ہے، دل خراب ہے. وہ بچے کو آپ نے قتل کر دیا جو چلا نہیں سکتا، جو پکار نہیں سکتا ہے. وہ غریب کی حالت دیکھیے جا کر. اینڈ دیئر فور اے سوسائٹی وچ ٹریٹس اٹس ڈاؤن ٹراڈن. یہاں کے گلیاں دیکھ لیجئے، دلی کے گلیاں دیکھ لیجئے، آپ وہ فلائی اوورس دیکھ لیجئے، اور یہ یہاں کا ڈرینیج سسٹم دیکھ لیجئے. وائی آر وی لائک دس؟ اور یہ لوگ جاتے ہیں پوری دنیا، پھر گھوم پھر کر آتے ہیں، اور پھر ہندو مسلم لوگ کہتے ہیں، جب پورا پیسہ کرپشن پہ کھاتے ہیں، بے شرمی کے ساتھ اپنے بچوں کو اس طرح کی گاڑیاں دلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم سوشل ورکر ہیں اور غریب کی حالت ایسی ہے. This society is really in trouble, Ashish. This is not about Hindu Muslim. It is our society. As Indians, we are failing our weak. We are failing our handicapped. We are failing our women. عورتوں پر جو ظلم ہوتا ہے ہندوستان کے، آپ بھول گئے وہ چیزوں. جتنے ریپ کیسز ہوئے ہیں وہ کیا ہندو مسلم کی بات ہی ہیں؟ نہیں. خراب انسانیت ہے، کوئی بھی کر لے. سوسائٹی ہماری بہت کمزور ہو چکی ہے. اس کے اندر نفس پرستی، اس کے اندر مال کی پرستی، اس کے اندر کیا بولوں، ایک قسم کا ہارڈ ہارٹڈنس، دل سخت ہو چکے ہیں. انسان کو مار مار کر مار دیں اور کوئی دنیا کے لوگ چلاتے نہیں ہیں کہ ایسا ہمارے ملک میں نہیں ہونا چاہیے. غلط ہے. لا کو استعمال کیجیے. وی ہیو ٹو بی اے لا ابائڈنگ سوسائٹی. بریلی ایئرپورٹ میں ابھی ہم لینڈ ہوئے، بریلی ایئرپورٹ میں لینڈ ہوئے، اور بار بار ایئر ہوسٹس نے اعلان کیا کہ دریچے بند کر دو، بریلی ایئرپورٹ ملٹری ایئرپورٹ ہے. بار بار اندھیرا ہو جاتا ہے پلین میں جب وہ اتار دیں اور لینڈنگ ہو رہی ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرے لیفٹ کا ونڈو بھی، میرے رائٹ کا ونڈو بھی کھلا ہی رکھے. تو بار بار اعلان کرتی رہی کھلا رکھے. ویئر از دا لا؟ وائی آر وی پیپل ہو ڈو ناٹ فالو دا لا؟ کیا وہ پسماندہ مسلمان تھے؟ کیا وہ مسلمان تھے جو خود بند کر کے رکھے تھے؟ ٹریفک دیکھیے، ہماری روڈز دیکھیے کیا حال ہے یار. اور ہم اس پر بے فکر ہیں اور اس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں. there is something seriously wrong. نہیں، یہ آپ نے جو کہا یہ بات چلیے ٹھیک ہے. بہت ساری چیزوں کو آپ نے جو ادہرن دیے، ٹیررزم کے بھی دیے. ٹیررزم کی پریبھاشائیں بھی الگ الگ ہو سکتی ہیں، سب کو ایک اس میں نہیں تول سکتے کہ ہٹلر بھی وہی ہے، اسٹالن بھی وہی ہے، وہی جو ہے ناگا والے ہیں، وہی تامل والے، وہ سب ایک جیسے نہیں ہے. سارے لوگوں کا نہ ایک جیسا موٹو ہے. اسٹیٹ نے کس کو ٹیررسٹ بتا دیا وہ ایک الگ بات ہے. جماعت اسلامی ہند کے آپ یہاں سیکرٹری ہیں کرناٹکا میں، جماعت اسلامی ہند سب جگہ کام کرتی ہے. جماعت اسلامی کشمیر پر بین لگ گیا، تو دونوں جو ہیں حصے کیونکہ الگ الگ طریقے سے کام کرتے ہیں، اس وجہ سے ایک جگہ بین ہے، ایک جگہ کو ان کو بین کیا گیا ہے، کسی وجہ سے ہی تو کیا گیا. وہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، باقی سارے لوگ بھی جماعت اسلامی ہند کے کام کر رہے ہیں. تو اس کا ارتھ یہ نہیں ہوگا کہ سب جو ہے چرم پنتھی ہو گئے، سب ٹیررسٹ آتنکوادی ہو گئے. تو وہ تو ایک جیسا اگر ہم بنا دیں گے تب تو سارے لوگ ایک جیسے ہی دکھنے لگیں گے. رہی بات یہ پسماندہ سماج اور اس کی بات ہے، جنرل بات تو یہ کہ پچھڑا سماج ہے، ہمارے سماج میں بہت سارے لوگ پچھڑے ہیں. لیکن جب بات یہ کہی جاتی ہے کہ دھارمک آدھار پر کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو دھارمک آدھار پر ہی اصل میں بھید بھاؤ ہیں. وہ جس کو بہت سارے جس کو پریبھاشت کرتے ہیں ہندو دھرم ہے، اس میں ورن ویوستھا ہے، تو یہ دھارمک آدھار پر ہی بھید بھاؤ ہے یا نہیں ہے؟ دھارمک آدھار پر ہی ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ اس میں انہوں نے منع کر دیا ہے پھر بھی لوگ ورن ویوستھا جاتی واد مانے ہوئے ہے، اس لیے مان رہے ہیں وہ، لیکن اس میں الاؤ کیا گیا ہے. اسلام میں الاؤ نہیں ہے لیکن پھر بھی پریکٹس میں کر رہے ہیں. صحیح بات. تو جب پریکٹس میں کر رہے ہیں تو ایک طرف یہ بات، حالانکہ اب اس پہ جو بات کرتے ہیں اس موومنٹ کے، یا آپ زیادہ بہتر بتائیں گے مجھے، کہ وہاں پر بھی جو جیسے سید ہیں یا دوسرے ہیں، ان کو دھارمک طور پر بھی ایسی کچھ مانیتائیں ہیں، یا
اسلامک طور پہ دے دی گئی ہوں گی، یا پھر کچھ ہو سکتا ہے استھانی استر پہ کچھ لوگوں نے الگ الگ طریقے سے اس کو استھاپت کیا ہوگا، لیکن ان وجہوں سے وہ بھید بھاؤ رہا ہے، اور وہ کچھ جگہوں پہ ابھی بھی دکھائی دیتا ہے، یا ان کی ترقی میں دکھائی دیتا ہے کہ وہ لوگ وہاں تک نہیں پہنچ پائے ہیں، پچھڑے کے پچھڑے ہی رہ گئے، چاہے وہ راجنیتک روپ سے ہو، آرتھک روپ سے بھی ہو، ساماجک روپ سے بھی۔ تو ساماجک نیائے کی جو ڈیمانڈ جب وہ کرتے ہیں تب یہ بات آتی ہے، اور کیونکہ جو کمیونل ماحول ہے اس میں تو وہ سارے لوگ ایک جیسے ہی دکھائی دیں گے، وہ تو کہ یہ ہندو ہیں، یہ مسلمان، حالانکہ یہ بھید بھاؤ ڈسکرمنیشن ہے سوسائٹیز میں، اور اس کو ٹیکل کرنے کا کام اب ہندو دھرم میں تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں تو بڑ ویوستھا سیدھے ایشور نے دے دی ہے، برہما جی نے دے دی ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس میں تو نہیں کہا ہے اللہ نے کہ آپ کریے اس کو، صحیح بات. تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ انٹرنلی، کیونکہ جماعت اسلامی ایک پورا اسلامک اس نظریے سے لوگوں کو اپنی بات کرتی ہے، لوگوں کو بتاتی ہے، کرتی ہے، تو وہاں پر اس بات کی پریکٹس کیسے کر رہے ہیں؟ کیونکہ جب یہ سوال اٹھ رہا ہے تو ان کو ہینڈل کرنا چاہیے اس کو، تو آپ سے جاننا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اصل میں میں ساؤتھ انڈیا کا آدمی ہوں، میں کرناٹک میں پیدا ہوا، کرناٹک میں بڑا ہوا، کرناٹک میں ہی جیتا ہوں۔ ہمارے پاس کوئی ایسی سوچ بھی نہیں ہے کہ کوئی پسماندہ ہے اور کوئی وہ ہے۔ ہمارے پاس سید اور کوئی انصاری اور کوئی صدیقی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، سنا بھی نہیں تھا۔ مجھے تک I'm 58 years old، ہمارے پاس تو ہمارے کان پر لگے بھی نہیں تھے یہ سب چیزیں، ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ایبسولوٹلی ناٹ۔ میں یہ نہیں کروں کہ آپ کے نارتھ انڈیا میں نہیں ہے، مگر آپ نے جیسا کہا، اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں اس کے اندر اس کے لیے کہیں سے بھی مقام نہیں ہے کہ آپ کوئی اسپیشل کلاس ہے۔ ہماری بنیاد یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے بنایا اور سب ایکول ہیں۔ قرآن کی ایک آیت ہے چیپٹر 49 میں ورس نمبر 13 میں کہ اے لوگو، تم کو انسان اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس انا خلقناکم، ایک مرد اور ایک عورت سے تیار کیا۔ ہم سب آدم کی اولاد ہیں، ساری انسانیت بھائی بھائی، اور اس میں کوئی اونچ اور نیچ نہیں ہے۔ ہاں، خدا کے نزدیک وہ بندہ جو لا ابائڈنگ ہو، جو انسانوں کو تکلیف نہیں دیتا ہو، جو دان کرتا ہو، جو خدا کے گن گاتا ہو، اور جو انصاف پرست ہو، اور جو برائی سے بچا ہوا ہو، اس کا لیول اونچا ہے خدا کے نزدیک۔ اینڈ ادر دین دیٹ وچ از اے نیسسری اخلاقی اور مورل برتری ان سوسائٹی کے اندر ہونا چاہیے۔ اچھے لوگوں کو نیک طریقے سے دیکھنا چاہیے، اور اس کی بنیاد مال نہیں ہے، اس کی بنیاد برتھ نہیں ہے، اس کی بنیاد سٹیزن شپ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ اور یہ پیغام ہم دنیا میں دینا چاہتے ہیں کہ کالا ہو کہ گورا ہو۔ ابھی 8-10 دن پہلے حج ہوا، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ یو پی کے اندر بھی، مجھے ایک ایسی کوئی مسجد دکھائی ہے جہاں پسماندہ کی مسجد ہو، بتائیے، ایسی مسجد بتائیے جہاں پسماندہ کو الاؤڈ نہیں ہے، جو وہ آ کر سامنے بیچ میں نہیں کھڑ سکتا ہو، بتائیے مجھے کہیں ایسی ہے نہیں، ہمارے پاس نہیں۔ یہاں پر تو بہت طریقے کی مسجدیں ہیں، کیسے بہت طریقے کے ہیں، بہت طریقے کے ہیں، سلفی مسجد ہے، بریلوی مسجد ہے، مگر اس میں پسماندہ کی مسجد نہیں ہے۔ اور اگر ہو بھی تو کوئی ایسی مسجد نہیں ہے جہاں میں کہ آپ آئیے میرے ساتھ، آپ آئیے، کسی بھی مسجد میں آپ آ کر کھڑ جائیں، دیکھ لیں گے، کوئی آپ کو نکال دے تو کوئی بھی نہیں نکال۔ اور اگر ہو بھی، آپ ہو سکتا ہے کہ مجھے پوری دنیا کا علم تو نہیں، ہو سکتا ہے کہیں ہو، مگر آپ 1,00,000 میں آپ ایک نکال دیں اور یہ کہہ دیں کہ پورے ایئر انڈیا کے پلین خراب ہیں اور گر جائیں گے، بڑی زیادتی ہو جائے گی اس طرح کی باتیں اگر کریں گے تو۔ کتنے مساجد ہیں ہندوستان کے اندر، دنیا کے اندر کتنے مساجد ہیں، اس کے اندر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک غریب آدمی آپ آ کر سامنے نہیں کھڑ سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں، بالکل بھی نہیں۔
1 ملین میں یہ اگر آپ دکھا دیں تو یہ مطلب ہوگا کہ سارے 787 ڈریم لائنر سب ایسے ہی بیکار کے پلین ہیں. ایسا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کہیں ہو، اس کی اصلاح کرنی چاہیے، وہ غلط چیز ہے اور اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ پیغام کو ہم عام کرنا چاہیے. یہ ہمارا پوزیشن ہے کہ سب انسان بھائی بھائی ہیں، اور بلکہ ہمارا یہ پوزیشن ہے کہ آپ اچھے ہندو بنو، آپ اچھے کرسچن بنو، آپ اچھے مسلمان بنو، دنیا سدھر جائے گی، بہت اچھی سدھر جائے گی. ہمارا یہ پوزیشن نہیں ہے کہ آپ سب مسلمان بننا چاہیے اور سب آپ کو وہ بننا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ یہ فرق تو رہے گا، مگر سب کو لا ابائڈنگ رہنا چاہیے، سب کو نیکی کرنا چاہیے، سب کو ایک دوسرے کو وش کرنا چاہیے. بھائی آپ سلام علیکم کہو یا گڈ مارننگ کہو، کچھ تو کہو یار، انسان ہے، پتھر نہیں ہے، جانور نہیں ہے. لیٹس وش ایچ ادر گڈ، خیر خواہی کرنی چاہیے ایک دوسرے کی، ہے نا، ویل وشرز ہونا چاہیے. اینڈ دیٹ از دی پیغام جو ہم کو انسانیت کا دنیا میں دینا چاہیے، کہ سب انسان ہیں، سب بھائی ہیں، سب ایکول ہیں، سب کو اپنی اپنی لگی ہوئی ہے، اور ایک دوسرے کے ہم ساتھ بھائی بھائی بن کر رہیں، اور ہیٹریڈ نہ کریں. That's not right. اور سب کے اپنے اپنے اصول ہوتے ہیں، سب کے اپنے اپنے آئیڈینٹیٹیز ہوتے ہیں، اس کو باقاعدہ ریسپیکٹ کرنا چاہیے. آپ کے لاز ہیں، آپ کو ریسپیکٹ کرنا چاہیے. مسلمان کے لاز ہیں، مسلمان کو ریسپیکٹ کرنا چاہیے آپ کو. So you should be looking at them as equal. But when it comes to public law, when it comes to criminal law, when it comes to these kind of things, you cannot kill each other, you cannot defame each other, you cannot do slander to each other. یہ نہیں کر سکیں گے آپ کسی کے بھی نام پر. ہو سکتا ہے کہ کوئی 10 مسلمان ٹیررسٹ ہوں، اس کا مطلب کہ میں خراب ہوں، میں بابر کا جواب دینے والا بنوں؟ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ ارے ہوگا بابر، اس کو جا کے پکڑو نا، مجھے کائے کو پکڑ رہے ہو؟ دس از وائکیریس ریسپانسبلٹی. کوئی کچھ کرتا ہے اور آپ کسی اور کو سوال کرتے ہیں، یہ انسانیت نہیں ہے. ہر انسان، قرآن کی بہت پیاری آیت ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. باپ کا بوجھ بیٹا نہیں اٹھائے گا، بیٹے کا بوجھ باپ نہیں اٹھائے گا، ہسبینڈ کا بوجھ بیوی نہیں اٹھائے گی، بیوی کا بوجھ ہسبینڈ نہیں اٹھائے گا. وہ جو کرا اس کے لیے، میں جو کرا میرے لیے، آپ جو کرے آپ کے لیے. And therefore, what you do doesn't go to your son, chief. اس کو نہیں پکڑ کے ماریں گے نہیں ہم، جو گنہگار ہے اس کو ہی مارنا چاہیے. And therefore, یہ جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے، وہ ٹیررسٹ ہے، چلو سارے مسلمانوں کو پکڑ کے مار دیں گے اور سارے لوگ تھالی مار. غلط ہے. چاہے وہ ہندو کرے، مسلمان کرے، کرسچن کرے، امریکن کرے، پاکستانی کرے، انڈین کرے، غلط ہے. اور اس کو اسی نظر سے دیکھنا چاہیے. اور کوئی دھرم اس طرف نہیں دکھاتا کہ آپ کو کہ انسانوں میں اس طرح کی آپ تفریق کر کے اور اس پر ظلم کریں. اگر ظلم کرنے کا دھرم ہے تو اس کو ختم کرنا چاہیے، اور اسلام ہرگز ایسا دھرم نہیں ہے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آج ایک دم آ کے اب ایسا ہو گیا. اسلام تو وہی ہے، ایک ہی کتاب ہے، ایک ہی کعبہ ہے، ایک ہی خدا ہے، ایک ہی نبی ہے. اور یہ بہت پرانی ہسٹری ہے کہ ایسا نہیں ہے دنیا کے اندر. اب بنا گیا ہے، سیاست استعمال کرتی ہے ریلیجن کو، کرنے دیجیے ان کو، کیوں ہم پریشان ہوں اس سے. I don't think we should mix religion and politics and get into the scheme that people are creating in this whole thing. اور ہم کو اس طرف ڈائیورٹ کر کے وہاں لوٹی ہو رہی ہے. People are looting and raping the world. Environmental disaster کیا ہو رہا ہے معلوم ہے؟ اب اس میں کیا ہندو مسلم ہے بھائی؟ آپ کے ندیاں سوکھ رہے ہیں. اب جا کر دیکھیے گنگا کو پٹنہ میں، تو بھائی پانی نہیں ہے یار، اتنا بڑا برج ہے، پانی نہیں ہے. بورویل ڈالے، پانی گھس گیا نیچے. 150 فٹ میں ملتا تھا ہمارے پاس بنگلور میں، اب 1000 فٹ میں نہیں ملتا یار پانی. اب اس میں ہندو کیا مسلمان کیا یار؟ پریشانی تو کس کی کرنی چاہیے آپ کو؟ ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، جانور آ گئے ہیں سٹیز کے اندر، معلوم ہے آپ کو، مار رہے ہیں انسانوں کو. پریشان ہے، جانور تک پریشان ہے. اب اس کا بھی ٹیررسٹ، اس پر بھی مسلمان ہی کو ڈال دیجیے آپ. ہم کیا کریں؟ بیچارے جانور پریشان ہے، پانی اندر چلا گیا ہے. جانوروں کے معاملے میں تو الٹا ہو گیا، مسلمان اس سمسیا کا حل کر سکتے تھے. پرابلم کیا ہے؟ دیکھا کہاں جا رہا ہے؟ ڈائگنوسس کیسی ہے؟ ٹریٹمنٹ کیسے ہوگا؟ اگر ہم اس طرح کا اس کا ڈائگنوسس کریں گے، ہماری یہ جو سمسیا ہے، جو چیلنج ہے ہمارے سامنے، بہت شدید چیلنج ہے. And we all should work together on this. All Indians should work together on this and create a beautiful country. And you can never do that by dividing. Division انداز ٹھیک نہیں ہے. ملنے کی بات کیجیے،
जमाने की बात कीजिए, इंसानियत की बात कीजिए। लेट्स ऑल वर्क टुगेदर। यहाँ के हेल्थ केयर को बढ़ाएंगे, यहाँ के एजुकेशन को बनाएंगे, यहाँ के इकोनॉमिक इक्वालिटी को प्रोग्रेस देंगे, यहाँ के एनवायरमेंटल वैल्यूज को वर्क करेंगे सारे जन मिलकर। इसको प्रमोट कीजिए, और कहीं होता होगा यार। और आप देखिए दुनिया के अंदर अमेरिका है, ब्लैक्स है, माइनॉरिटी है, 10%। कितना नेग्लेक्ट किया गया है इंडिया में, कितना नेग्लेक्ट किया गया है माइनॉरिटीज को, कमजोरों को। कोई अंदाजा है? जो बजट है उसका जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, अगर उस तरह भी अगर आप देखना चाहते हैं, और उसका जो गरीबों पर, कमजोरों पर, माइनॉरिटीज पर जो खर्च कर रहा है उनको उठाने के लिए, माइनॉरिटी की एक स्कॉलरशिप हुआ करती थी, माइनॉरिटी की एक स्कॉलरशिप हुआ करती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी थी, स्टेट गवर्नमेंट से भी थी। आपको मालूम होना चाहिए कि पूरी की पूरी स्कॉलरशिप गुजरात से वापस चली जाती थी, यानी इट वाज नॉट डिस्पर्स्ड, सो इट इज गोइंग बैक। कौन सी मजा है इसका? कई कंट्री स्टेट्स ऐसे थे। तो वो जमाने में, मैं एक 10-15 साल पहले की बात बोल रहा हूं, कर्नाटक कहता कि हमको और चाहिए, तो वो सेंट्रल फंड्स जो वापस जाते थे वो हम मंगा लेते थे कर्नाटक। आई मीन रियली, सचर कमेटी आके कितने दिन देर हो, फिर भी आपने उसका कुछ किया ही नहीं। और फिर कहते हैं कि हिंदू अब ठीक नहीं है, मुसलमान ठीक नहीं है, पसमानदा ठीक नहीं है, और किसी और पर ब्लेम कर रहे हैं, जब पावर किसी और के पास है, पैसा किसी और के पास है। और इस तरह की अगर हम डिविजिव बात करेंगे तो वाकई इस देश का नुकसान होगा और हम कभी ऊंचा नहीं उठ सकेंगे। देखिए, मेरा भारत महान हम कहते हैं, मगर सारे मिनिस्टर बैठे, बच्चे कहाँ हैं उनके? हिंदुस्तान में सारे बाहर भेजकर पढ़ाते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी से निकालकर बाहर भेजते हैं, स्टूडेंट से बाहर की लेते हैं, और वो बच्चे वापस आना नहीं चाहते हमारे देश को। सारे वो जो इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका में हैं, कितने सारे इंडियंस हैं उसके अंदर, कितने सारे गुजरात से। मॉडल स्टेट है मगर सब अमेरिका को भागना चाहते हैं, किसी ना किसी इलीगल तरीके से जाते हैं, पंजाब से चले जाते हैं। क्यों ऐसा है? रियली मुसलमानों की वजह से भाग रहे हैं, पसमानदा मुसलमानों की वजह से भाग रहे हैं? ऐसा नहीं। There is something seriously wrong. We need to make the right diagnosis and we need to give the right treatment to this nation. And ये जो नफरत की हवा है, ये मुसलमान अगर ना भी होते तो ये इस देश में होता। आज वो हैं, ऊपर वो होंगे, फिर बाद में वो होगा, फिर बाद में एक और होगा। इंसान पावर के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी को भी एनिमी बना सकता है, किसी को भी आउटकास्ट कर सकता है। ये मुसलमानों की बात नहीं है, ये इंसानियत है, और उसको सही बुनियादों पर उभारना चाहिए। इफ यू वांट टू सी ए प्रोग्रेसिव कंट्री, ए ब्यूटीफुल कंट्री। एंड आई होप कि इस देश में हमारे पास जो ट्रेडिशन और कल्चर रहा है वो बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा रहा है। एंड आई थिंक वी शुड गो बैक टू दोज रूट्स वेयर। अब तो हुआ ये है कि भाई लिबास पहनना नहीं आता हमको, नंगे नंगे होकर आ रहे हैं। कितनी परेशानी है, शर्म और हया चली गई। अभी क्या मुसलमानों की वजह से है? अब उसके नतीजे में जो दुनिया चल रही है, कोई शादी टिकती नहीं। क्या परेशानी? रियली आई एम टेलिंग यू, वी स्टार्टेड बाय सेइंग दैट बेडरूम्स हैव बिकम वॉर रूम्स। जो उससे गुजर रहा है वही जानता है। मूवीज की हालत क्या है, गानों की हालत क्या है, तो बात है। थोड़ी तो शर्म कीजिए। और उसका जिम्मेदार कौन है? क्यों हम ऐसे हो गए? इस पर बहुत सोच करना चाहिए, विचार करना चाहिए, और सही उसूलों के ऊपर हमको फिर दोबारा उठने की ज़रूरत है। और ये इंसानियत की पुकार और आवाज़ है, और उसको हम लेट अस ऑल वर्क टुगेदर एंड गो बाय इट। आशीष, आई थिंक दैट्स माय प्ली, rather than looking at things in this way, let us look at it this way, इंशाल्लाह। चलिए, हम बातचीत काफ़ी लंबी हो गई हम लोगों की, और हालांकि मेरे सवाल अभी बाकी हैं, लेकिन अब फिर कभी बात होगी। पसमानदा मुद्दे पर भी मैं लंबी बात
کروں گا کبھی آپ سے، انشاءاللہ۔ جب کبھی بھی ملاقات ہوگی۔ اور یہ اتفاق آپ کہہ رہے ہیں آپ نے کبھی نہیں دیکھا ساؤتھ میں، مطلب کوئی سنا بھی نہیں۔ سنا بھی نہیں۔ مجھے کرناٹک سے ہی ایک ملے تھے مہاراشٹر میں، جنہوں نے مجھے بتایا کہ وہاں کیسے ہوتا ہے، کیسے ہوا یا جو بھی ہوگا۔ اب ایسا سمبھو نہیں ہے، اگر وہاں پر کیا کاسٹزم اگر ہندو سوسائٹی میں ہوگا تو مسلمانوں میں نہیں ہوگا، ایسا مجھے بھی نہیں لگتا۔ حالانکہ میں ساؤتھ گیا نہیں ہوں، میں نے دیکھا نہیں ہے وہاں کے سماج کو، وہ کیسا ہے، کیسی سوسائٹی ہے، لیکن ایسا مجھے جو پورا لگتا ہے سینیریو کہ اگر ہندو سوسائٹی وہاں موجود ہے اور وہاں اگر ہے تو مسلمانوں میں بھی ہوگا، وہ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے، یہ فرق ہوگا۔ میں کیسٹزم کی بات نہیں، میں بولا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے منع نہیں ہے کہا۔ ہاں، اور دوسرا نہیں، میں تو پہلے کاسٹزم، کیونکہ جب یہ بات سچر کمیٹی نے بھی کہی اور اس سے پہلے بھی بات آئی ہے کہ کیسے جو بھارت کی جو مسلم سوسائٹی ہے اس میں اشراف اور ارجال، اجلاف، اشراف، اجلاف اور ارجال، یہ اس طرح سے سوسائٹی میں ڈویژن ہے۔ بہت سارے لوگ پسماندہ موومنٹ سے جڑے ہوئے لوگ، ان سے میری بات ہوتی ہے کہ اعظم گڑھ میں دھوبیوں کی الگ مسجد ہے کہ اس کی الگ مسجد ہے، کچھ ایسی کمیونٹیز ہیں جن کے ساتھ میں مطلب انٹچیبلٹی جیسا استھتیاں رہی ہیں یا ہو سکتا ہے ابھی بھی ہوں، ارجال بولتے ہیں ان کو۔ تو ایسے بہت سارے سوالوں پہ ہم پھر کبھی بات کریں گے۔ ہاں، ابھی تو ہم ایک آخری بات بس سنکشپت میں ہی ویسے آپ سے تھوڑا سا جاننا چاہیں گے۔ ایک تو یہ کہ جو ابھی کنفلکٹ دو ایک دن سے ہی دکھ رہا ہے، جو ایران اور اسرائیل کے بیچ میں، اس پورے مسئلے کو یا پورا فلسطین کا، کیونکہ پہلے سے چل رہا ہے، اور پورا عرب ورلڈ کا، پورا جو اور بھی کنٹریز ہیں جو مطلب ان کا کوئی دخل نہیں ہے کسی طریقے کا فلسطین کے مسئلے کو حل کرنے کے پرتی، ان کا بھی نظریہ کچھ ہوگا ہی، تو اس کو لے کر آپ کیا سوچتے ہیں، تھوڑا سا جاننا چاہیں گے۔ اور اس وجہ سے کیونکہ آپ اس پورے موومنٹ اور تمام چیزوں کو کیونکہ دیکھتے بھی ہوں گے، سمجھتے ہوں گے، اس وجہ سے۔ دیکھیں اب تو دنیا میں کوئی سوال نہیں رہا کہ جو کچھ فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ظلم ہے اور کچھ نہیں، کہ ان آرمڈ لوگوں کو آپ اس طرح بمباری کر کے پورا ڈھا کر رکھ دیں اور کوئی ان کی مدد نہیں کرتا ہے، یہ بھی ایک انسانیت کی گراوٹ ہے۔ پورا ملٹری سپورٹ اس کو امریکہ سے ملتا ہے، یو کے سے ملتا ہے، اور کچھ لپ سروس کر دیتے ہیں۔ کمزوروں کے لیے ہم ووٹ بھی دینا نہیں چاہتے، آج کل ہندوستان کا یہ حال ہے کہ سوال کیا گیا تو شرما کر ایبسٹین کر دیتے ہیں بیکاز آف پولیٹیکل سچویشنز، کہ ہم جو کہنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ چنانچہ یہ جنگ تو چلے گی، مہا بھارت تو دنیا میں ہمیشہ رہے گی، حق اور باطل، سچائی اور جھوٹ کی جو لڑائی ہے وہ ہوتی رہے گی۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایران سچا ہے اور اسرائیل جھوٹا ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں، ظلم اور زیادتی تو ہوگی، مگر یہ بات ساری دنیا جانتی ہے کہ اس وقت حملہ تو اسرائیل نے کیا ہے، اور یہ پہلی بار نہیں ہے کہ اسرائیل نے انسانوں کا قتل کھلم کھلا دنیا میں جا کر کیا ہے۔ دبئی میں کیا ہے، ملیشیا میں کیا ہے، موناکو میں کیا ہے، موراکو میں کیا ہے، انسانیت کی قتل کیا ہے، اور اس جرم پر انٹرنیشنل کورٹ نے بھی فیصلہ کیا ہے۔ آج کل تو ساؤتھ افریقہ اور ایک 8-10 کنٹریز بھی مل گئے ہیں، یورپ بھی آج کل اس کو کنڈیم کیا ہے، نوجوانوں کی ایک پوری گروپ جا رہی ہے، امریکہ میں لوگ اٹھ رہے ہیں۔ تو ظلم کو روکنا چاہیے، اور سارے اچھے لوگ اس میں مل جل کر ظلم کو روکنے کی بات کرنا چاہیے، ناانصافی کو روکنا چاہیے، اس طرح کی بمباری کو روکنا چاہیے۔ جو بم بناتے ہیں، جو بم گراتے ہیں، جو بم کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ سارے اس وقت گلٹی ہیں، اور اس کا فیصلہ ہونا چاہیے، حق کی بات ہونا چاہیے، اور مجرموں کو کورٹ میں لا کر بٹھانا چاہیے۔ تو ہم تو اس میں دور سے ہی دیکھتے ہیں، حقیقت کیا ہے نہ میں جانتا نہ آپ جانتے ہیں، یہ سب دور کے خیالات ہیں، مگر اصول تو یہ ہیں
کہ جو کچھ نظر آتا ہے بہت ظلم ہو رہا ہے. کبھی دیکھا اپنے بلڈنگز کیا کیے ہیں؟ سیریا کو دیکھا آپ نے کیا کیے ہیں؟ کس نے کیا؟ دنیا کیا کر رہی ہے؟ بیٹھ کے دیکھتی ہے. ایک آدمی کو کہیں قتل کر دو تو پورے لوگ آ جا کر بمباری کر دیتے ہیں، مگر وہاں اتنے لوگوں 50,000 لوگوں کو مار دیے، پورے بلڈنگز کو توڑ دیے، کوئی کچھ کہتا نہیں ہے. بہت ظلم ہو رہا ہے، یہ صحیح بات نہیں. تو اس کو کریکشن کرنا چاہیے، اور وہ ہوگا، یقیناً ہوگا. ظلم کبھی دنیا میں زیادہ چلا نہیں، کہیں بھی نہیں چلا. تو ہر ہٹلر کو فیس کرنا ہے، ہر اسٹالن کو فیس کرنا ہے، ہر مسولینی کو فیس کرنا ہے، ہر صدام کو فیس کرنا ہے. یہ کہیں جاتی نہیں، جیسی کرنی ویسی بھرنی. وہ کھائیں گے جو کچھ کر رہے ہیں، ان کو وہ فیس کرنا پڑے گا. اور اس وقت اسرائیل کے حرکتیں جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، بہت غلط ہیں. کوئی ملک میں کسی نے لا کر بٹھا دیا ان کو، اور وہ 1947 سے لے کر یوں ایکسپینڈ کر کے دوسروں کے ملک میں گھس رہے ہیں. یہ بڑا غلط ہو رہا ہے، اور اس پر پکڑ ہونی چاہیے، اور ہمارا دیش بھی اس سلسلے میں اٹھ کر کھڑا ہونا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے. امید کریں گے آگے بھی ہماری اور پھر کبھی ایسی ملاقاتیں ہوں، بات چیت ہو. باقی ہمارے درشک بھی اس پورے انٹرویو کو غور سے سنیں، جس سے کہ بہت سارے مدعوں پر ڈاکٹر صاحب سے جیسے کہ بات چیت ہوئی ہے، تو انہوں نے کافی گہرائی سے چیزوں کو بتانے کی جو کوشش کی ہے، ہم نے بھی اس کو سمجھنے کا پریاس کیا ہے. اور سبھی کا دھنیہ واد، بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو.